میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ملک میں 11 سال پہلے جنرل مشرف نے مارشل لاء لگایا۔ 11 سال گزرنے کے بعد مسلم لیگ نواز نے آج ایک چارج شیٹ جاری کی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنرل مشرف کو انٹرپول کے ذریعے ملک میں واپس بلایا جائے اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں، ہم اپنی رپورٹر نوشین یوسف سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس چارج شیٹ میں الزامات کیا ہیں۔ یہ نوشین، اگر آپ ہمیں اس کے سیلینٹ فیچرز بتائیں کہ جنرل مشرف کے بارے میں جو چارج شیٹ آئی ہے اس میں ہے کیا؟ جی، آج جو چارج شیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جاری کی اس میں پرویز مشرف کو ایک قومی مجرم قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جو 14 الزامات عائد کیے گئے ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ملک میں مارشل لاء کا نفاذ، 2 دفعہ مارشل لاء کا نفاذ، ایک دفعہ 12 اکتوبر 1999 اور پھر 3 نومبر 2007۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف سے کے جو کارگل کا محاذ انہوں نے کھولا تھا اس کے اوپر کارروائی، اس کے علاوہ آرمی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال جو انہوں نے کیا تھا، اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا تھا، جو پاکستان میں آپریشن شروع ہوا وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کو مشاورت میں لیے بغیر، جبکہ نیب کے ذریعے جو بلیک میلنگ کی گئی اس کو بھی اس الزامات میں شامل کیا گیا ہے، اور ایک اہم ہے کہ اکبر بگٹی کے قتل کو بھی ان کے اوپر چارج شیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لاپتہ افراد جو لوگوں کا اغوا کیا گیا جس کا مشرف نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ اقربا پروری اور جو کرپشن کے کیسز ہیں جو پرویز مشرف نے اپنے پسند کے آفیسرز کو پروموشنز دی، اور اس کے علاوہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو جو کانٹریکٹس دلائے اہم، اس کے علاوہ جو عدلیہ پر 2 بار شب خون مارا، ایک 9 مارچ 2007 اور دوسرا 3 نومبر 2007، ان دونوں کو شامل کیا گیا۔ ساتھ میں 12 مئی کا جو واقعہ ہے اور 18 اکتوبر جب بے نظیر بھٹو واپس آئی تھی، ان دونوں دنوں جو واقعات ہوئے ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ NRO کی جاری کرنے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں پرویز مشرف نے جو پریزیڈنٹ الیکشن لڑتے ہوئے، اس کو بھی شامل کیا گیا۔ اس پر ہی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کے لیے 7 نکات انہوں نے لائے ہیں۔ ایک یہ مطالبہ ہے کہ انٹرپول کے ذریعے پرویز مشرف کو واپس وطن لایا جائے، اس کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ کارگل کے اوپر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، 12 مئی کے سانحے پر بھی ایک آزادانہ کمیشن قائم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ساتھ میں جو لوگوں کو پرویز مشرف نے پاکستان سے باہر امریکہ کے حوالے کیا، اس کے اوپر آزادانہ انکوائری کی بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے جو استعفیٰ دیا تھا اس کو کنورٹ کر دیا جائے ٹرمینیشن میں، اور پرویز مشرف کو جتنی مراتیں دی گئی تھی وہ ان سے واپس لے لی جائے، ان کی امیونٹی جو ہے وہ واپس لی جائے۔ جی نوشین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام رپورٹر میں اب سے کچھ دن پہلے مسلم لیگ نواز کے MNA عابد شیر علی آئے اور انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں کرپشن کے کچھ کیسز پہ بات کی، اور اس میں سے ایک کیس میں تقریباً 220 ارب کی کرپشن کا الزام لگایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں عابد شیر علی نے کیا کہا۔ جو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ سیاستدانوں کی نہیں، یہ کراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اور مجھے حیرانگی ہے کہ 200 ارب روپے کا 220 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے، اور میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے جن جرنیلوں نے، جو جنرل منیر حفیظ جو نیب کے چیئرمین ہوتے تھے، ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فیبریکیٹ کیے سارے سیاستدانوں پر الزامات، اور خود تو یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ آؤٹ آف ٹرم، آؤٹ آف میرٹ ان کو کانٹریکٹ اوارڈ کیے گئے۔ اس میں آپ دیکھیں وائن گیس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، مسز زاہدہ نبیل نواز ہے، جنرل منیر حفیظ کے یہ قریبی دوست جنرل مشرف کے ہیں، اقبال زیڈ کی ان کے یہ عزیز ہیں، پھر کیپٹن ریٹائرڈ بشارت ہیں، یہ بھی مشرف کے رفقہ کار میں ہیں، پھر اس میں بلال جبار ہے جو بھانجے ہیں جنرل طارق حمید کے، پھر احسن لطیف ہیں جو داماد ہیں سابق گورنر پنجاب جنرل خالد مقبول کے، پھر مسز مریم احسن مقبول ہے جو بیٹی ہے سابق گورنر پنجاب کی، پھر مسز فریدہ طارق ہے بیگم جنرل طارق حمید کی۔ تو یہ طویل لسٹ ہے۔ اگر سیاستدانوں پر آپ کیچڑ اچھالتے ہیں، سیاستدانوں کے آپ محلات دکھاتے ہیں، بالکل تشہیر کرنی چاہیے، لیکن ان جرنیلوں سے جنہوں نے قومی دولت لوٹی، جنہوں نے بینیفٹس لیے پرویز مشرف سے، تو یہ قومی دولت لوٹنے والے جو نیب کے چیئرمین بنی بیٹھے تھے، پھر یہ اس طرح کے نیب کو کیسے ہم اعتماد کریں کہ انہوں نے کیسز ٹھیک کیے۔ مسلم لیگ نواز نے جو چارج شیٹ ایشو کی ہے اس میں یہ بھی الزام لگایا کہ جنرل پرویز مشرف نیب کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ ہمارے پاس 2 دن پہلے
बैरिया टाउन के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलिक रियाज आए और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए और इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि नैब ने प्रॉपर्टी डीलर्स की मदद किस तरह से की। आइए सुनते हैं। हम क्वालिफाई नहीं कर सके, हमें नैब ने लेके दिया था। अगर हम नहीं ले सके, नैब ने कैसे लेके दिया? हमने नैब को अप्रोच किया भी हमें एनओसी लेके थे, हमें एनओसी नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने काफ़ी मीटिंगें की और हमें बुलाया, हमारा एग्रीमेंट नैब हेड क्वार्टर में हुआ। जनरल खालिद मकबूल साहब थे वहाँ पर, उस वक्त जनरल उस्मान शाह थे, तो उन्होंने सीडी से एग्रीमेंट कराया। तो अभी तक भी हमें कंप्लीट एनओसी अभी तक भी नहीं मिली। कुल मौजूदा हुकूमत के एहतसाब की तो बात हो रही है, सवाल ये है कि पिछले 11 साल में जो करप्शन हुई उस मामले पे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।